سامعین، 8 دسمبر 2024 کو ملک شام میں بشار الاسد درندے کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور وہ کمینہ شام چھوڑ کر روس بھاگ گیا۔ جو لوگ بشار الاسد کو سفیانی سمجھتے تھے ان کا نقطۂ نظر غلط ثابت ہوا۔ ناظرین، سفیانی کا کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ یہ نام پہلی دفعہ سننے میں آیا ہے۔ ملک شام سے اس کا کیا جوڑ ہے؟ اس کے حالات کیا ہیں؟ اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ ناظرین، سفیانی کے سلسلے میں ذخیرہ احادیث میں حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کافی ارشادات ملتے ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اگلا خلیفہ منتخب کرنے میں اختلاف ہو جائے گا۔ اس دوران ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا۔ لوگ اسے خلافت کے لیے نکالیں گے لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے۔ پھر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر ایک لشکر شام سے ان کی جانب بھیجا جائے گا لیکن وہ لشکر بیدا کے مقام پر زمین میں دھسا دیا جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ جب لوگ اس لشکر کو دیکھیں گے تو اہل شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں ان کے پاس آئیں گی، ان سے بیعت کریں گی۔ سامعین، اس حدیث میں شام سے جس لشکر کے مدینے آنے کا ذکر ہے اس سے مراد سفیانی کا لشکر ہے۔ اب دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے ایک شخص یعنی حضرت مہدی علیہ رضوان سے اہل بدر کی تعداد کے برابر یعنی 313 افراد رکن حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت خلافت کریں گے۔ پھر اس کے بعد عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال آئیں گے۔ اس خلیفہ سے جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر شام سے روانہ ہوگا، یہاں تک کہ یہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا میں پہنچے گا تو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک قریشی نسل جس کی ننیھال بنو کلب میں ہوگی یعنی سفیانی چڑھائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی شکست دے دیں گے۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 8328۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دمشق کے صحرائی اطراف سے ایک شخص نکلے گا جس کو سفیانی کہا جائے گا۔ اس کے پیروکار عموماً قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ وہ عورتوں کے پیٹ پھاڑے گا، بچوں کو قتل کرے گا۔ اس کے مقابلے کے لیے قبیلہ قیس کے لوگ جمع ہوں گے لیکن وہ شکست کھائیں گے اور سفیانی ان کو اتنا قتل کرے گا کہ مقتولین سے کوئی وادی خالی نہ بچے گی۔ قبیلہ کلب کے لوگ سفیانی کے ہمنوا کیوں ہوں گے؟ تو ابو داؤد کی روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ وہ یہ کہ سفیانی تو قریشی ہوگا لیکن اس کی ننیھال قبیلہ کلب میں ہوگی۔ یہ حدیث ابو عبداللہ حاکم نے بخاری اور مسلم کی شرط پر قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کوئی نقد نہیں کیا۔ اس حدیث کے راوی امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سامعین، سفیانی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوگا اور بڑا ہی ظالم و جابر ہوگا۔ اس کی وجہ سے ملک عرب میں بڑی تباہی پھیلے گی اور اسلام کا بڑا نقصان ہوگا۔ اس کا نسب نامہ یزید سے ہوتے ہوئے حضرت ابو سفیان تک پہنچے گا، اسی لیے سفیانی کہلائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی اولاد کا بدترین دشمن ہوگا۔ وہ ان میں سے بہتوں کو قتل کر ڈالے گا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اس کا ظہور ہوگا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی ایک سفیانی ہوں گے، جن میں سے ایک سفیانی وہ ہوگا جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ظاہر ہوگا۔ وہ زیادہ خطرناک ہوگا۔ وہ سفیانی ویسے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے سفیانی کہلائے گا لیکن اس کا نام عبداللہ ہوگا اور قبیلہ بنو کلب میں اس کی ننیھال ہوگی، اس لیے قبیلہ بنو کلب کے لوگ اس کا ساتھ دیں گے۔ احادیث میں سفیانی کا نام، نقشہ اور نسب نامہ بھی پیش کیا گیا ہے تاکہ پہچانا جا سکے۔ میں نعیم ابن حماد کی کتاب الفتن کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہوں گی،
اس کی شکل و صورت بدنما ہوگی، وہ بد شکل ہوگا، اس کا سر چپٹا ہوگا، پنڈلیاں پتلی ہوں گی، چہرے پر چیچک کے نشانات ہوں گے اور اس کی آنکھوں میں سفید داغ ہوگا، اس کا رنگ سفید ہوگا یعنی خوب گورا چٹا، بال گھنگرالو ہوں گے، اس کی کلائیاں اور پنڈلیاں باریک ہوں گی، گردن لمبی ہوگی، اس کی پیشانی پر عبادت کا نشان ہوگا۔ سامعین، سفیانی یوں تو بڑا ہی عابد و زاہد بن کر اٹھے گا، لیکن بعد میں وہ اپنا اصلی رنگ دکھائے گا۔ اس کی ہیبت مسلمانوں پر ایسی پڑے گی کہ اس کے سامنے ہار جائیں گے اور اپنی شکست تسلیم کر لیں گے۔ نعیم ابن حماد اپنی مشہور تصنیف الفتن میں کہتے ہیں کہ ابو بکر ابن ابو مریم نے اپنے شیوخ سے روایت کی ہے کہ سفیانی کو خواب میں یوں کہا جائے گا کہ تم اٹھو اور نکلو، وہ اٹھے گا تو کسی کو نہ پائے گا، پھر دوسری مرتبہ یہی خواب میں کہا جائے گا، تیسری دفعہ اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ اور نکل کر دیکھ کہ تیرے گھر کے دروازے پر کون ہے۔ چنانچہ تیسری مرتبہ وہ اتر کر دروازے پر آئے گا تو اسے 7 یا 9 افراد ملیں گے جن کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا، وہ کہیں گے کہ ہم تیرے ساتھی اور رفیق ہیں۔ چنانچہ ان کے ساتھ نکلے گا تو وادی یابس کی بستیوں کے کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ پھر حاکم دمشق اس سے جنگ کرنے کے لیے نکلے گا، لیکن جیسے ہی اس کے جھنڈے پر نگاہ پڑے گی شکست تسلیم کر لے گا۔ اس وقت حاکم دمشق بنو عباس میں سے ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کی نسل میں سے ایک شخص 7 افراد کے ساتھ نکلے گا، ان میں سے ایک کے سر پر جھنڈا بنا ہوگا، لوگ اس کے جھنڈے سے ہی فتح غلبہ سمجھ جائیں گے۔ یہ شخص سفیانی کے آگے آگے 20 میل کے فاصلے پر چلے گا، جو بھی اس جھنڈے کو دیکھے گا وہ شکست کھا جائے گا۔ سامعین، علی ابن ابی حاتم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 425 کے حوالے سے تیسری جنگ عظیم اور دجال میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن قبطیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور حضرت حسن ابن علی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے تو حضرت حسن نے فرمایا، اے ام المؤمنین، آپ مجھے 10 جانے والے لشکر کا حال بیان کیجئے۔ تو ام المؤمنین ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سفیانی کا خروج شام میں ہوگا۔ سامعین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ موجودہ دور کا اردن، فلسطین، اسرائیل، شام، لبنان، یہ سب حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے ملک شام میں ہے۔ پھر وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوگا تو مدینہ منورہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑائی کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس انتشار کی صورت میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے یہ فرمایا ہے کہ حضرت علی کی اولاد میں سے ایک پناہ لینے والا حرم شریف میں پناہ لے گا، لہٰذا اس کو پکڑنے کے لیے وہ لشکر والے اس کی طرف نکلیں گے۔ تو جب یہ لوگ مقام بیدا میں پہنچیں گے تو ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا سوائے ایک شخص کے جو لوگوں کو ڈرائے گا۔ فائدہ نمبر 1، ابن ابی حاتم فرماتے ہیں میرے والد نے فرمایا کہ راوی عبیداللہ ابن قبطیہ ہیں۔ فائدہ نمبر 2، امام حاکم نے مذکورہ مفہوم کی روایت امام بخاری و امام مسلم کی شرط پر نقل کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ نعیم ابن حماد نے الفتن میں یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ ابن مروان نے بیان کیا، انہوں نے عرفات نے تبیر سے، تبیر نے کعب سے روایت کی ہے۔ کعب نے فرمایا عبداللہ ابن یزید عورت کی مدت کے حمل کے برابر حکومت کرے گا اور وہ الازہر ابن قلبیہ سے ہے یا زہری ابن قلبیہ ہے جو سفیانی کے نام سے مشہور ہوگا۔ حضرت کعب سے روایت ہے، فرمایا کہ سفیانی کا نام عبداللہ ہوگا۔ الفتن نعیم ابن حماد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289۔ الفتن کی روایت ہے کہ سفیانی کا خروج مغربی شام میں اندر نامی جگہ سے ہوگا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 278۔ فائدہ، اندر
اس وقت شمالی اسرائیل کے ضلع الناسک کا ایک قصبہ ہے۔ اسرائیل نے اس پر 24 مئی 1948 میں قبضہ کر لیا تھا۔ شرح مشکات مظاہر حق جدید میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ سفیانی جو آخر زمانے میں شام کے علاقے پر قابض ہوگا، نسلی طور پر خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اموی کی پشت سے تعلق رکھتا ہوگا۔ وہ بڑے سر اور چیچک زدہ چہرے والا ہوگا، اس کی آنکھ میں ایک سفید دھبا ہوگا، دمشق کی طرف اس کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ قبیلہ کلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی، لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ وہ جب حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ مظاہر جدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 43۔ ان روایات کے علاوہ دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سفیانی حضرت مہدی سے کچھ پہلے شام، اردن، فلسطین میں کسی جگہ ہوگا۔ فیض القدیر میں ہے کہ ابتدا میں وہ بہت متقی، پرہیزگار اور انصاف کرنے والا حکمراں کے طور پر سامنے آئے گا، حتیٰ کہ شام کے اندر مسجدوں میں اس کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ پھر جب مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا اور ظلم اور بدعمالیوں کا ارتکاب کرے گا۔ فیض القدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 128۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے اندر عظیم رہنما اور ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا، جیسا کہ باطل قوتیں ہمیشہ کیا کرتی ہیں، اور جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ اہل مغرب سے جنگ کرے گا اور ان کو شکست دے دے گا، تو ممکن ہے کہ اس کا یہ جنگ کرنا بھی ایک ڈرامہ ہو تاکہ عالم اسلام کے اندر اس کو فاتح اور عظیم رہنما بنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں آئے گا اور مسلمانوں کے خلاف 2 لشکر روانہ کرے گا، ایک لشکر مدینہ منورہ کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب۔ یہ لشکر مدینہ منورہ میں 3 دن تک لوٹ مار کرے گا، پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی جانب جائے گا۔ جب یہ بیدا کے مقام آئے گا تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس لشکر کو دھسانے کا حکم دے دیں گے، چنانچہ یہ لشکر زمین میں دھس جائے گا اور دوسرا لشکر بغداد کی طرف جائے گا، اور یہ لشکر بھی لوٹ مار اور قتل عام کرے گا۔ جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ تیسری جنگ عظیم اور دجال صفحہ نمبر 64-65۔ سامعین، برمودا دکون اور دجال نامی کتاب میں الفتن صفحہ نمبر 850 کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ حضرت عرفات نے فرمایا کہ سفیانی کوفہ میں داخل ہوگا، 3 دن تک وہاں دشمنوں کو قیدی بنائے رکھے گا اور 60,000 اہل کوفہ کو قتل کرے گا، پھر یہاں 18 راتیں قیام کرے گا، ان کے اموال کو تقسیم کرے گا۔ اس کو کوفہ میں داخل ہونا ترکوں اور اہل مغرب سے کلٹیسیا کے مقام پر جنگ کرنے کے بعد ہوگا۔ ان میں ایک جماعت خراسان لوٹ جائے گی، سفیانی کا لشکر آئے گا، قلعوں کو گراتا ہوا کوفہ میں داخل ہو جائے گا اور خراسان والوں کو طلب کرے گا۔ خراسان میں ایک قوم کا ظہور ہوگا جو مہدی کی دعوت دے گا، پھر سفیانی مدینے کی جانب لشکر روانہ کرے گا، آل رسول کو قیدی بنائے گا یہاں تک کہ ان کو کوفہ پہنچا دے گا، پھر مہدی اور منصور کوفہ سے فرار ہو کر نکل جائیں گے اور سفیانی ان دونوں کی تلاش میں لشکر روانہ کرے گا۔ سو جب مہدی اور منصور مکہ پہنچ جائیں گے تو سفیانی کا لشکر مقام بیدا میں اترے گا اور ان کو دھنسا دیا جائے گا۔ پھر مہدی نکلیں گے یہاں تک کہ مدینے سے گزریں گے، جو وہاں بنو ہاشم ہوں گے ان کو نجات دلائیں گے اور کالے جھنڈے آئیں گے اور پانی پر اتریں گے۔ کوفہ میں موجود سفیانی کے لوگوں کو جب ان کالے جھنڈے والوں کے آنے کی خبر ملے گی تو وہ بھاگ جائیں گے، پھر مہدی کوفہ میں آئیں گے اور وہاں موجود بنی ہاشم کو نجات دلائیں گے، اور کوفہ کے معززین نکلیں گے جن کو العصب کہا جاتا ہوگا، ان کے پاس بہت تھوڑا اسلحہ ہوگا اور ان میں سے اہل بصرہ میں سے ایک شخص ہوگا، پس یہ کوفہ والے سفیانی کو پالیں گے اور کوفہ کے جو قیدی ان کے پاس تھے ان کو چھڑا لیں گے اور کالے جھنڈے
مہدی کی بیعت کے لیے لے کر جائیں گے۔ محقق احمد ابن شعبان نے اس کی سند کو لا باس کہا ہے۔ برمودا تیگون اور دجال، صفحہ نمبر 228۔ ناظرین، اب بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سنیے۔ قرب قیامت میں ایک سفیانی فتنہ آئے گا، وہ یہ کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں یزید ابن ابی سفیان کی اولاد میں سے ایک عموی شخص پیدا ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سادات کو قتل کرے گا، اس کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا، بہت سے اعمال کفر کا ارتکاب کرے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء و فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اس کے بارے میں علامات قیامت پر لکھی گئی کتابوں میں منقول ہے کہ وہ زمین میں فتنہ فساد مچائے گا اور دن کے وقت کھلم کھلا دمشق کی مسجد کے محراب میں شراب کی محفل میں عورت سے جمع کرے گا۔ تو معاذ اللہ من ذالک، ایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا تمہاری ہلاکت ہو، کیا تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے؟ یہ بالکل حلال نہیں ہے۔ تو سفیانی کھڑا ہوگا اور مسجد میں ہی اس کی گردن اڑا دے گا اور جو بھی اس شخص کی موافقت کرے گا اس کو بھی قتل کر دے گا۔ سامعین، یہ میں نے مختصر تحقیق پیش کی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سفیانی حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کا بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ عام مسلمانوں کا دشمن تو ہوگا ہی، خاص کر حضور علیہ السلام کی اولاد سے اسے زیادہ دشمنی ہوگی۔ احادیث کے مطالعے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جادوگر بھی ہوگا، لیکن اس کی مدت حکومت بڑی محدود ہوگی۔ بعض روایتوں میں 3 سال اور بعض میں اس سے بھی کم مدت کی بات آئی ہے، یعنی 9 مہینے۔ کم و بیش حضرت مہدی کے دور سے پہلے اس کا دور ہوگا، پھر ان کا دور بھی پائے گا، ان سے جنگ بھی کرے گا۔ موجودہ حالات کے حساب سے دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ آگے چل کر عنقریب ہی اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ فی الحال ہمارے لیے بس اتنا ہی کہ ملک شام سے ظالموں کا صفایا ہوا، اور اللہ نے چاہا تو یہیں سے ان پیشین گوئیوں کی تعبیر بھی دیکھنے کو ملے گی جو حضور علیہ السلام سے واضح طور پر منقول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔